اس لیے وہ اس مہینے میں بھی جنگ نہیں کرتا۔ اب ایسے مواقع پیش آئے کہ مشرکین نے ان مہینوں میں کسی مسلمان پر، کسی مسلمان کافرے پر حملہ کر دیا یا انہوں نے جنگ کے حالات پیدا کر دیے۔ اب مسلمانوں کے لیے سوال پیدا ہوا کہ یہ تو اشہر حرم ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے یہاں اس چیز کو بیان فرمایا اس آیت کریمہ میں، فرمایا الشہر الحرام، یہ آپ کو مل گیا کہ یہاں پر بتا نہیں سکتا، یہ دوسرے پارے کا 8واں رکوع ہے اور آیت نمبر ہے 194، دوسرے پارے کا 8واں رکوع ہے اور آیت نمبر ہے 194 آیت سورہ البقرہ ہے۔ تو الشہر الحرام و بالشہر الحرام، اللہ پاک نے فرمایا حرمت والا مہینہ، اس شہر الحرام بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، یعنی اگر وہ اس کا پاس کریں تو تم بھی کرو، اگر وہ نہ کریں، وہ تم پر حملہ کر دیں اور تم کو جو حرمت والا مہینہ ہے اسلام اس کی تردید نہیں کرتا۔ اسلام کا ایک اصول ہے کہ نہ ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ کسی سے نقصان اٹھاؤ، نہ ظالم بن کے جیو نہ بدھو بن کے جیو، یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ الشہر الحرام، اور یاد رہے اب یہ حرمت باقی نہیں ہے، ان 4 مہینوں میں اب جنگ منع نہیں ہے، یہ اس وقت کا ایک چیز تھی جس کو بیان کیا گیا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے بدلہ ہے حرمت والے مہینوں کا، اور حرمات و قصاص، اور حرمتیں تو بدلے میں ہیں، یعنی اگر وہ پاس کریں تو تم بھی کرو، اگر وہ نہ کریں تو تم بھی نہ۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس وہ زیادتی کرے تم پر، اعتداء کا معنی زیادتی کر، فمن، پس جو اعتداء زیادتی کرے علیکم تم پر، فَاعْتَدُوا، لفظی معنی ہے تم بھی زیادتی کرو، حالانکہ مقابلے میں تو زیادتی نہیں ہوگی نا، اس کو مشاکلہ کہتے ہیں کہ ایک ہے لفظ کے مقابلے میں ویسا ہی لفظ بول دینا کہ اس کا معنی اور ہو، جیسے جزاء السیئۃ سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی ہے، برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، وہ اس کا بدلہ ہوتا ہے، وہ تو برائی نہیں کرنا ہوتا، لیکن اس کو مشاکلہ کہتے ہیں، ہم شکل لفظ کو بولنا۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی اس کا جواب دو، لیکن کیسا؟ کہ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اس مثل کا کے برابر جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے، یعنی جب تم نے بدلہ لینا ہے یا جواب میں حملہ کرنا ہے تو تب بھی ظلم نہیں کرنا، تم نے جنگ میں بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ تو اسلام ہے کہ بندے کا غصہ بھی اللہ کے سامنے چھپا ہوا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندے پہ طاقت آئے، جب مکہ فتح ہو رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تم مکہ فتح کرو گے تمہیں قریش کی پرانی زیادتیاں یاد آ جائیں گی اور طاقت ہوگی تم میں، لیکن یاد رکھو کسی قوم کی دشمنی تجھے بے انصافی پر نہ ابھارے، اپنے دشمن کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ کیا کرو، اور یہی چیز اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کا بدلہ دو بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، لیکن اسی چیز سے جتنے انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے، مطلب یہ ہے کہ بدلہ دینے میں بھی، بدلہ لینے میں بھی زیادہ ظلم نہ کرو۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، جب تم کوئی جنگ کے ماحول میں بھی ہو نا تب بھی اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تم اس ماحول میں بھی حد سے آگے نہ بڑھو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ
المتقین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے۔ یہاں پر معیت سے مراد کیا ہے؟ معیت محبت، کہ جب تم جنگ میں بھی اطاعت الہی کے دائرہ سے باہر نہیں جاؤ گے نا، تو تم تقوی اختیار کرنے والے ہو اور تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ اپنی محبت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب یہ جہاد کی ایک تحریک تھی، وہ کہتے تھے کہ جنگ ہو رہی تھی بعد میں، تو ایک مسلمان جو تھا وہ لشکر پر، بڑے لشکر پر حملہ آور ہو گیا، تو کسی بندے نے یہ آیت پڑھی کہ بلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں جتنے حد تک، وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں مراد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ اس لیے نہ کرو کہ میرا نام بلا دو، خرچ اس لیے نہ کرو کہ فلاں بندے پر میری فوقیت ثابت ہو جائے، مجھ نے 5000 دیا تھا میں نے 10 دے دیا۔ خرچ اس لیے کرو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اخلاص دین کا مرض ہے۔ میں خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اب تک تلقی کا معنی ہے پھینکنا، کسی سے القاء ہے، کہتے ہیں کہ القاء ہوا ہے، دل میں ایک بات اللہ کی طرف سے پھینکی گئی ہے۔ ولا تلقوا اور نہ پھینکو بأیدیکم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، الی التہلکہ ہلاکت میں، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ پھینکو، وَأَحْسِنُوا اور بھلائی کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ بھلائی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب دیکھیں جب وہ بندہ جو تھا نا وہ لشکر میں کودا نا، تو کسی کی آیت پڑھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ پھینکا کرو۔ تو ایک صحابی نے کہا ہم سے سنو اس آیت کا کیا مطلب ہے، ہم بتاتے ہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے کہا جب مسلمانوں کو غلبہ ملنے لگا، فتوحات آنے لگی، تو جب دین مضبوط ہو گیا تو ہم نے سوچا ہمارے کاروبار بڑے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے ان کو بڑی ڈسٹرب ہوئی ہے پہلے، اب ہم یہ سارے کام چھوڑتے ہیں اور اپنے کاروبار پہ توجہ دیتے ہیں، تو جہاد سے اعراض برتتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جہاد کے لیے مال بھی چاہیے ہوتا ہے، تو جب ہم نے یہ سوچا نا کہ ہم جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں، تب اللہ پاک نے فرمایا کہ راہ خدا میں مال دیا کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر تم نے جہاد کو چھوڑ دیا تم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا، تم نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ پھر فرمایا محاسن، احسان جو ہے نا اخلاص کو کہتے ہیں، یعنی ویسے تو احسان ہوتا ہے کسی کام کو ویسے کرنا جیسے کرنے کا حق ہے اپنی طرف سے، جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا عمل احدکم فلیحسنہ وليتقنہ، جب تم میں سے کوئی بھی کام کرے نا تو مکمل پختگی کے ساتھ کرے اور مکمل محنت کے ساتھ کرے، ترخائے نہیں۔ اگر ایک بندے نے سائیکل کو پنکچر بھی لگایا ہے نا، اپنی طرف سے کمی نہ چھوڑے، یہ بھی احسان ہوگا اور اللہ اس سے بھی محبت کرے۔ یہ ترخانہ جو ہے نا صرف معاشرت کی ضرورت نہیں ہے، یہ خدا کا بھی مجرم ہے بندہ جو کاموں کو ترخاتا ہے۔ تو احسان کہتے ہیں اخلاص، پوری جد و جہد کرنا اللہ کی رضا کے لیے، جیسے کسی جبریل پہ ہے جب آپ نے پوچھا احسان کیا ہے تو جبریل نے کہا تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اللہ کو دیکھے گا، یا کم از کم یہ سوچ کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو وَأَحْسِنُوا، راہ خدا میں خرچ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن راہ خدا میں خرچ دوسرے پر فوقیت دکھانے کے لیے نہیں کرنا، احسان کے ساتھ کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے، جب ایک بندہ اخلاص کے ساتھ چلتا ہے نا، پہلے تو یہ تھا نا کہ بندہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، پھر اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔
سراپا ناز نہیں کرتا نیاز کیسرا لینا ہمیں نامند در سہرائے من. جب ادھر اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو پھر محبت کرنے والا محبوب بن جاتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے تو تجھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مقامی عقیدت ہے کہ اللہ کی جگہ اللہ کی بندہ نوازی ہے. اب ارشاد فرمایا فاطم الحج والعمرۃ للہ. یہ بیچ میں پہلے حج کیا کام چل رہے تھے نا تو بیچ میں پھر ایک چیز آ گئی. اب پھر حج کی طرف فرمایا اور اتم مکمل کرو الحج حج والعمرہ اور عمرہ للہ اللہ کی رضا کے لیے. مطلب کیا ہے کہ جو بندہ حج کا احرام باندھے تو حج مکمل کرے اس سے پہلے احرام نہ چھوڑے. جو بندہ عمرے کا احرام باندھے وہ عمرہ مکمل کرے اس سے پہلے احرام نہ کرے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بندے نے احرام باندھ لیا پھر کہیں گا میرا منہ بدل گیا یا میں نہیں کرتا. جب احرام باندھ لیا ہے پھر حج کا باندھا ہے تو حج مکمل کرو, عمرے کا باندھا ہے تو عمرہ مکمل کرو. یہ جو آیا کہ ایکچولی نازل ہوتی ہے یعنی اس کا تعلق بھی جہاد کے ساتھ جا کے ملتا ہے کہ جب مسلمان گئے تھے نا 6 ہجری میں یہ پورا کرنے کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ قریش مکہ نے وہ تو آپ احرام باندھتے گئے تھے, سواریاں وہ جانور ڈبا کرنے والے حدیث کے ساتھ لے کے گئے. تو قریش نے آگے مزاحمت کی تھی کہ ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے مکہ میں. تو پھر مسلمانوں کو ایک وعدہ کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا اس کے تحت واپس آنا پڑا. اب سوال یہ تھا جب ہم کیا کریں, ہمارے پاس وہ حدیث کے جانور ہیں ان کا کیا بنے گا, ہمارے عمرے کا کیا بنے گا. یہ آیا ایک کلمہ جو ہے نا اس پس منظر میں نہ. اب آپ اس پر غور کریں اور میں حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کی اطاعت کے لیے. آگے فرمایا فَإِنْ أُبْصِرْتُمْ بس اگر تم معصور کر دیے جاؤ, مسلمان تو گئے تھے نا آگے سے تم روک دیا نہیں کرنے دیں, اگر تم روک دیے جاؤ پھر کیا ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ پس جو استیسر مجسر ہے من الحدی, حدی کہتے ہیں وہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے ایسے حج کے طور پر. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ تو تمہیں جو حدی مجسر آئے اس کو ذبح کرو. اس طرح آگے فرمایا محمد مراد کیا کہ تمہیں روک دیا گیا تو تم ایک جانور بھیج دو آگے تو حرم میں جا کے ذبح ہو. جس دن وہ ذبح ہو اس دن تم اپنے سر منہ دو اور اپنا احرام کھول دو. اگر عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے تو بعد میں پھر تمہیں عمرے کی قضا کرنی پڑے گی. عمرہ معاف نہیں ہوا, عمرے کی قضا کرنی پڑے گی. یہ جو حدی ہے یہ اس صورت اس لیے ہے, دیکھیں قربانی جو ہے نا وہ حج کے ارکان کی رکن نہیں ہے. قربانی جو ہے نا وہ یعنی کیا جو بندہ حج اور عمرہ اکٹھا کرتا ہے نا اس پر قربانی ہوتی ہے کہ وہ ایک سفر میں 2 چیزیں کرتا ہے جس کو حج تمتع یا حج کرام کہتے ہیں. کیا اس نے احرام باندھا ہے وہ کر نہیں سکا, اس کا ایک عذر بن گیا, اس کا بدلے کے طور پہ بھیجی ہے. ورنہ قربانی کوئی حج میں ضروری نہیں ہے, حج کے ارکان میں سے نہیں ہے قربانی. قربانی اس طریقے سے لاگو ہوتی ہے, مطلق حج میں نہیں ہوتی, حج تمتع اور کرام میں ہوتی ہے یا اس صورتحال میں ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ لا تحلقوا اور حلق نہ کرواؤ. حلق کہتے ہیں سر موننا, یہ جو بال سر موننا اور کسر بال چھوٹے کرنا دونوں صورتیں ہیں. لیکن حلق جو ہے نا اس کا زیادہ مقام ہے. رسول کریم علیہ السلام نے حلق کرنے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی تھی اور بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے 1 بار. اس کو کسر کہتے ہیں بال. یہ حلق جو ہے نا ایکچولی وقت ہوا تو میں عرض کروں گا حج کی ایک فلاسفی ہے, ہر اسلامی رکن کی ایک فلاسفی ہے. حلق جو ہے نا حلق یہ ایک طریقہ تھا کہ جب میں نے اپنی مجھے عبادت میں یہ چیزیں دیکھی ہیں وہ عبادت میں میں نے یہ چیز کیا کہ ایک بندہ جب ایک غلام خریدتا تھا نا تو وہ اس کا سر موڑ دیتا تھا. سر موڑنا علامت تھی کہ اب میں تمہاری غلامی میں آ گیا. تو حج جو ہے نا یہ اس میں سر موڑا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ اپنی بندگی کے عہد کی تجدید کرتا ہے کہ میرے مالک پہلے تو خدا ہی ہوگی اب میں تیرا بندہ. یہ اس کا فلسفہ ہے, اس کی طاقت ہے.
تو اللہ پر فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم اپنے سر جو ہے وہ نہ منڈواؤ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی، یعنی وہ تو جانور ہے آپ نے بھیجا، محلہ اپنے جگہ ذبح کرنے کی جگہ پر، یعنی حرم میں آپ نے بھیجی ہے، جب آپ کا جانور وہاں پہنچ جائے گا تب آپ اپنے سر منڈوا لیں۔ فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی بندہ فمن کان پس وہ ہو منکم تم میں سے مریضا مریض، اب ایک بندہ ہے وہ سر منڈوا نہیں سکتا، وہ بیمار ہے یا اس کے سر میں مرض ہے، وہ سر نہیں منڈوا سکتا، یا وہ غریب ہے وہ قربانی کر نہیں سکتا، اللہ تو اپنے بندے کو اس کی طاقت سے بڑھ کے مکلف نہیں کرتا نا۔ فمن کان منکم مریضا، پس وہ ہو تم میں سے مریض، اور بہی ازم میں راس سے ہی، اور بہی یا اس کے ساتھ ہو ازم کوئی اذیت کوئی بیماری، من راس سے ہی اس کے سر میں، یا اس کے سر میں کوئی بیماری ہو وہ سر منڈوا نہ سکتا ہو، ففدیۃ من صیام، اور سادہ کرنے اور دوسروں کے، ففدیۃ من صیام، تو وہ جو بندہ ہے وہ پھر بدلہ دے، فدیہ دے، یا روزے رکھے اور سادہ کر دے یا صدقہ کرے اور دوسروں کے لیے قربانی کرے، جو بندہ سر نہیں منڈوا سکتا۔ یہ حلق جو ہے نا جہاد کے واجبات میں سے ہے، واجبات ہے جب کم واجب ہوتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جب تم امن میں ہو جاؤ، یہ منصور بندے تھی کہ تم احرام باندھ کے اپنا عمرہ مکمل نہیں کر سکے تھے، جہاد مکمل نہیں کر سکے تھے، اس کا بھی حکم دے دیا۔ اب جب تم امن میں ہو جاؤ پھر تم حج کرو۔ آگے فرمایا فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، متع کا معنی ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے، یہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع وہ ہوتا ہے جس میں ایک حاجی یہاں سے عمرے پاکستان کے تمام حاجی حج تمتع کرتے ہیں اور انڈیا کے بھی حج تمتع کرتے ہیں۔ حج مفرد یا قران خاص ہزاروں میں سے ایک بندہ کرتا ہے، مشکل ہوتی ہے، احرام کی پابندیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، اور ویسا بھی ایک بندہ ہے جو دلا حج محسوس کرتا ہے۔ حج تمتع وہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اس نے عمرے کا احرام باندھا ہے، وہاں جا کے وہ عمرہ مکمل کرے گا، احرام کھول دے گا، حج کے دن آئیں گے حج کا احرام باندھ دے گا۔ حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہمارے جو حاجی قربانیاں کرتے ہیں یہ حج تمتع کی وجہ سے کرتے ہیں، مطلق حج میں قربانی نہیں ہوتی۔ من تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو بندہ فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کا، یعنی حج کے ساتھ وہ عمرہ بھی کرے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو اس بندے پہ لازم ہے کہ جو اسے ہدی میسر ہو وہ ذبح کرے، قربانی جو کی جاتی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر کوئی بندہ غریب ہے وہ حج کر نہیں سکتا، وہ قربانی نہیں کر سکتا، پھر کیا ہے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ ایام حج میں 3 روزے رکھے، 3 روزے رکھے ایام حج میں۔ یہ تو ایام تشریق کے روزے نہیں رکھے جائیں گے، یہ تو حرام ہے، اس سے پہلے 3 روزے رکھے۔ فَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے واپس آ گئے اپنے ملک میں، اپنے وطن میں۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے پورے ہو گئے، یعنی جو بندہ قربانی نہ کر سکے وہ 10 روزے رکھے، 3 وہاں پر اور 10 واپس آ کے 10 روزے پورے ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَحْدُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اچھا لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اہل حرم، ایک اہل ہل، ایک آفاقی۔ اہل حرم، اہل ہل اور آفاقی۔ ایک جو ہے نا حرم کی حدود، ایک حرم کا لفظ جو ہے نا مجازی طور پہ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حرم رسوا ہوا، تیرے حرم کی کم نگاہی سے۔ اہل حرم جو ہے نا وہ مسلمانوں کو بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک مجازی معنی ہے۔ ایکچولی حرم کی وہ حدود ہیں، جو بندے حدود حرم کے اندر رہتے ہیں وہ اہل حرم ہیں۔ اور ایک اصطلاح ہوتی ہے میقات، جیسے پاکستان کی میقات جلملم ہے، جو بندے میقات کے باہر یعنی میقات کے اندر اور حرم سے باہر ہے انہیں اہل ہل کہا جاتا ہے، اہل ہل۔ اور جو میقات سے باہر ہیں وہ آفاقی ہیں،
ان کو وفاقی کہا جائے گا۔ تو یہ جو حج تمتع یا حج کرام ہے نا، یہ اہل حرم نہیں کر سکتے، وہ حج ہی کریں گے یا بعد میں عمرہ کریں گے۔ یہ بندے جو دور سے گئے ہیں نا، ان کے لیے یہ ہے جملے کا مطلب کہ ذالکہ یہ اس لیے ہے حج تمتع لمن واسطے اس کے جو لم یکن نہ ہو آبہ اس کے اہل حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے رہنے والے، مسجد حرام سے مراد ہے حرم، مسجد یعنی حرم کے رہنے والے نہ ہوں وہ حج تمتع کر سکتے ہیں۔ وہاں کے جو باسی ہیں وہ حج تمتع یا حج کرام نہیں کر سکتے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی دین کے معاملے میں بھی ایک بندہ طاقت تو رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں بھی کر سکتا نہیں، قربانی میں روزے رکھ لیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جب اللہ کا خوف رکھے گا نا دل میں، سارے بہانے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، ساری ہیلے بہانے زبانیں سب کچھ دلائل ختم ہو جائیں گے جب دل میں اللہ کی خشیت آ جائے۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جو اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے وہ تم سے چھین بھی سکتا ہے۔ جو خدا تجھے دینے والا بناتا ہے وہ تجھے لینے والا بھی بنا سکتا ہے۔ جو خدا تجھے صحیح سخاوت کی توفیق دیتا ہے وہ تجھے گداگر بھی بنا سکتا ہے۔ تو بچو اس رب کی طاقت سے ڈرا کرو، اس کے احکام ماننے میں ہیلے بہانوں سے کام نہ لیا۔ الحج اشہر معلومات، حج اس کے معلوم مہینے، جیسے روزوں کے بارے میں کہا تھا نا ایام معلومات، یعنی چند دن ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے جن دنوں میں حج ہوتا ہے۔ اب فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہ آیت ہمیں بڑی دیر بعد سمجھے، یعنی میں سوچتا تھا اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، فمن فرض جس پر حج فرض ہو جائے، فیہن ان میں، یہ جو بندہ ان مہینوں میں حج کرے، فلا رفث، رفث کہتے ہیں عورتوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا۔ رفث کا لفظ اگر کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جہاں پر یہ عورتوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے کے معنی، شرارتیں کرنا، چھیڑ خانی کرنا، یعنی اس کا کوئی بھی مرحلہ رفث۔ فسوق لفظی معنی نافرمانی سے فسق کا لفظ نہیں، یہاں اس سے مراد ہے اللہ شعائر اللہ کی تعظیم میں کوتاہی کرنا، شعائر اللہ کی تعظیم نہ کرنا، حرم کے احترام کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا، اس کو کہا گیا فسوق۔ بڑا جدال کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو، لڑائی جھگڑا نہ۔ کیا ہم سنتے تھے بچپن میں کہ یار یہ بندہ حج کرنے کے لیے کیا ہے، تو کیا عورتوں سے چھیڑ خانی کرے گا، وہ کیا جھگڑا کرے گا کسی سے، وہ کیوں تجھے حرم کی پاسداری نہیں کرے گا، جو کیوں وہ حرم کا احترام نہیں کرے گا۔ تو یہ چیزیں بندے پر وہاں جا کے کھلتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلی جو چیز ہے نا فلا رفث، شرارتیں چھیڑ خانی نہیں کرنی، کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے تو وہ کم و بیش 16 مہینے کے لیے اپنے گھر والوں سے، اور انسان کی ایک جبلت ہے، یہاں تو طواف کرتے ہوئے بھی لوگ جو ہیں وہ شرارتوں سے بات نہیں کرتے۔ اور پھر حرم میں کیا ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں تو الگ الگ ہے نا خواتین اور مردوں کا، حرم میں جیسا نہیں ہے، مکہ میں جیسا نہیں ہے۔ مکہ میں تو اکٹھے طواف کرتے، وہ مختار مفتی کیا نا لبیک، میں کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ حج کا عمرہ کرنے کے لیے جائے نا لبیک کو پڑھ کے جائے، اس میں مسئلے نہیں ہے، اس میں تصوف ہے جدید رنگ میں۔ وہ کہتا ہے کہ جب طواف کرتا ہے نا بندہ، عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں حقیقت میں اس وقت نہ عورت عورت ہوتی ہے نہ مرد مرد ہوتا ہے، سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ بے شک یعنی بندے کی یہ چیز ختم ہو جائے کہ میری جنس کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرد عورت اکٹھے طواف کر رہے ہیں، دھکے لگ رہے ہیں، دھکے لگ رہے ہیں، تو بہت سے امکانات ہوتے ہیں نا اس چیز کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم نے میرے گھر میں آنا ہے نا، اخلاقی برائیوں سے بچ گئے،
اگلی بات ہے فسوق. فسوق کہتے ہیں ہم شاعر اللہ کا احترام نہ کریں. ویسے تو بندہ سوچتا ہے، لیکن جب بندہ وہاں جاتا ہے نا تو پھر وہ ایک کمرہ ہی دیکھتا ہے، بس یہ کمرہ ہے میرے سامنے آ رہا. یعنی یہاں میں جب پہلی مرتبہ آجوں گا تو مدینہ منورہ میں آتے ہیں، اللہ پاک صاحب کو بات مان لیتے ہیں. تو جب وہ دن آئے نا، حج کے دن آئے، تو پہلے انہوں نے کپڑے کا جوڑا دھوتے تھے وہ بچ کریں 2 ریال میں، جب کوئی 2005 کی لائن پر. اب تو بہت مہنگا ہوا نا، فرض کریں 2 ریال میں دھوتے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. جب حج کے دن ہے انہوں نے 5 ریال کا کر دیا. اچھا جو میرے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں یہ بڑے ڈاکو ہیں، یہ بڑے چور ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، لوٹتے ہیں ہمیں. اب بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا یار جب تم وہاں جاتے ہو تو کہتے ہو ہم مدینے پاک کے کتوں کا بھی احترام کرتے ہیں. یار یہ تو مدینے پاک کے باسی ہیں نا، تو مدینے پاک کے رہنے والے ہیں. خدا نے کہا تھا متائے قافلہ مال اجازیاں ہوتا بھلے صبح نہ کشائی کہ یار نہ کہتے ہیں ہمارے قافلے کو حجاز کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، لیکن تم نے انہیں کچھ کہنا نہیں ہے، وہ ہمارے محبوب کے دیش کے رہنے والے ہیں. یہ جو ہوتا ہے نا مینٹین رکھنا احترام کو، یہ مشکل ہوتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ جب بندہ جاتا ہے وہاں پہ تو وہاں بھی تو انسان ہی بستے ہیں نا یار، وہاں بھی تو انسان ہی بستے ہیں نا. اب بندہ ویک پوائنٹ ہونا شروع کر دے کہ اللہ پہ کون سے ویک پوائنٹ ہے. میرا ایک دوست ہے، دوست کہہ رہے ہیں میرا کلی کہہ رہے ہیں، کلی کہنا زیادہ مناسب ہے، تو وہ درباروں پہ جانے کے سخت خراب ہے. میں نے کہا تم تو اولیاء اللہ کے دشمن. کہتا نہیں جی سب میں نے دربار پہ کیا ہوں. میں کہا تم اس لیے گئے تھے لوگ وہاں کس کس طریقے سے شرک کرتے ہیں، تو وہاں فیض پانے کے لیے نہیں گئے تھے، تم وہاں گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ لوگ بہت زیادہ شرک کرتے ہیں. تو پر نیو کیا اللہ جانتا ہے، میں کسی کی بات کر رہا ہوں، اب کے تم بھی لوگ بات کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بندہ وہاں جاتا ہے نا تو وہ اربوں کی خامیاں ڈھونڈتا رہے. تو پھر وہ دیکھیں نا جو بندہ مسجد میں ہی رہتا ہے نا اس کے لیے وہ احترام برقرار رکھنا تو باہر والے کرتے ہیں مشکل ہوتا ہے. یہ قدرت اللہ شاہ کی شاہ نامہ پڑھنے والی کتاب ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا نا مدینہ پاک میں حاضر ہونے لگا، اس کو زیادہ قافلے پیدل چلتے تھے زیادہ ایسے. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ویسے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اس میں بچپن سے لے کر بندہ جن مراحل سے گزرتا ہے بہت کچھ مل جاتا ہے اس میں. تو وہ کہتا ہے میں نے سوچا میں نے اپنی آنکھوں سے زندگی پر بری چیزوں کو دیکھا ہے، میں کن آنکھوں سے سرکار کا روزہ نہیں. کہتے ہیں میں نے ریت اٹھا کے نا اپنی آنکھوں میں سننے کی طرح تھا کہ مدینہ کی ریت میری آنکھوں کی صفائی کرے. اب گزیرے بڑی تھی میری آنکھیں سوکھ گئی، سرخ ہو گئی، میرے لیے دیکھنا مشکل ہو گیا. تو میں چلتا چلتا نا ایک دربان کے پاس جا کے گر گیا. کہتا ہے بعد میں میری اس دربان کے ساتھ اسلام کا ہو گئی. تو میں نے اسے کہا کہ میں مستقل طور پہ مدینہ منورہ میں رہنا چاہتا ہوں، اور بڑے لیول کا آدمی تھا تو رہنا چاہتا تھا کہ اس کے لیے اتنا مشکل تھا، مادی طور پر بھی تھا. تو کہتا وہ دربان مجھے کہنے لگا بات یہ ہے کہ بندے نا پاکستان سے آ کے نا یہاں رہائش تو کر لیتے ہیں مدینہ میں، پھر تھوڑا وقت جب گزرتا ہے نا تو وہ خود مدینے میں ہوتے ہیں، ان کا دل پاکستان میں ہوتا ہے. کہنے لگا کہ تم مدینے میں رہو اور تمہارا دل پاکستان میں رہے، اس سے یہ بہتر ہے کہ تم پاکستان میں رہو اور تمہارا دل مدینے میں رہے. آپ یقین جانیں یہ مینٹین رکھنا احترام کو آسان کام نہیں ہوتا. جو جہاں بندہ مدینے کی گلیوں کا احترام، مدینے کے ذکر کا بندے کے اچھے گر جاتی ہیں اور بگڑی بھی چاہیے، وہ دنیا کا ماں باپ بن جائے، اہل ایمان کا ماں باپ بن جائے. تو یہی احترام اس کو مینٹین رکھنا جو ہے نا، اللہ یاد نہیں کرتا نا، کہتا ہے جب تم مدینہ منورہ میں جاؤ تو اپنی دستاریں اتار کے جاؤ، اور یہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں،
یہ ساری چیزیں باہر رکھ کے جاؤ، وہاں صرف غلام بن کے جاؤ، پتہ نہیں واپسی پر کس کو دستار ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائی یہ تو فصول ہے نا، یہ بات تھوڑی سی درس کی اس پر لمبی ہو گئی، لیکن یہ بات بڑی بنیادی تھی۔ یہ ہے کہ مینٹین رکھنا اس احترام کو جو پاکستان میں ہے، وہی مدینے میں رہے، وہی مکے میں رہے۔ وہاں پر وہ ہم گئے جو کچھ لوگوں کا مسین ہوتا ہے وہ ایسے کرتے ہیں، ہمیں ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، اس نے کہا بھائی صاحب میں پاکستان سے آیا ہوں، یہاں فرشتے نہیں کہتے تم جس مقصد کے لیے ہو اپنا کام کرو، تم ان میں کیوں الجھتے ہو؟ تم کس لیے اپنے اعتقادات کو مجروح کرتے ہو؟ تم جس مقصد کے لیے آؤ وہ کام کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو احترام ہے نا اس کو مینٹین رکھنا چاہیے نا، اس کا اصول تم نے شاعر اللہ کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ تیسری بات کیا کہ بلا جلال نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی۔ اب لڑائی کے بڑے موقع ہوتے ہیں، ممکن ہے آپ کا رومیٹ ایسا ہو تو اس میں ایسی چیز ہو جو آپ کو نقصان نہ ہو، ممکن ہے وہ سوتے ہوئے کراٹے مارتا ہو، آپ کو جیتنا ہے، ممکن ہے وہ سگریٹ پیتا ہو، آپ کو اسے سر جانے ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا حال ہوتا ہے جب واش روم کے لیے جاتے ہیں الفاظ میں لمبی لمبی لائن لگی ہوتی، ممکن ہے بندہ آپ کے آگے بڑھ جائے، تو اپنے غصے کو مار دینا ہے، اپنی اناج کے گھٹ کو توڑ دینا ہے، وہاں لڑائی نہیں کرنی، وہاں اپنے مسکین بن کے رہنا۔ اب فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وما تفعلوا، تم جو بھی کرو من خیر، بھلائی میں سے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بندے کی تلخ بات کا جواب تلخی سے نہیں دیا نا، اللہ جانتا ہے میرے بندے نے میرے لیے اپنی جناب کو مار دیا ہے، میرے بندے نے میرے گھر کا احترام کرتے ہوئے ایک بندے کی تلخ بات سن لی ہے، میرے بندے نے میرے گھر کا احترام کرتے ہوئے ایک ناپسندیدہ بات کو برداشت کر لیا ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے وہ تمہیں ہر چیز کا اجر عطا فرمائے۔ لیکن جب بندہ کرتا ہے نا تو نیکی کا ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کے لیے کی ہے وہ خوب جانتا ہے۔ حضرت داؤد بھائی نے فرمایا تھا لوگوں اخلاص یہ ہے کہ تم اپنی نیکی کو اس طرح چھپایا کرو جس طرح لوگ اپنے گناہ چھپاتے ہیں، جس کے لیے کی ہے نا وہ جانتا ہے۔ اما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، آگے فرمایا فتذکروا فإن خیر الزاد التقوی، کہ لوگوں کا ایک لوگ ان لوگوں کے دین اپنے ذوق سے بناتے ہیں وہ بڑی خرابیاں کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کمال یہ ہے کہ ذوق بھی دین کے تابع ہو۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں سانپ کو اس لیے نہیں مارتا، جیسے ان کو بھی مارتے، میں سانپ کو اس لیے نہیں مارتا، یہ بھی تو مخلوق ہے نا۔ تمہیں اپنے رحم کو بھی شریعت کے تابع کرنا ہوگا۔ جب رسول کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ ایذا دینے والی چیز کو مار دو ایذا دینے سے پہلے، تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ رحم کے خلاف ہے تو تم اللہ سے بڑھ کر رحمت کرنے والے نہیں ہو، تم رحمت للعالمین سے بڑھ کے رحمت کو نہیں جانتے۔ تو لوگ جو تھے نا ان کا ایک طریقہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم جیسے جاتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ پاکستان جا کر مجھے نہیں پتا ان کو تو وہ ساتھ میں جانے دیتے ہیں کہ دادیں اور کی چیزیں، لیکن بہت سے ممالک لے جاتے ہیں، لوگ لے جاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ دکانیں کے لوگ کی وہاں ہوتا ہے، آج کل تو بندے کی جیب میں کرنسی کو دوبارہ کھل جاتا ہے، اس وقت تو یہ حالات نہیں ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے یہ اپنے سامان کھانے پینے کا، یہ تقویٰ کے منافی ہے۔ اب جب تقویٰ کے منافی ہے تو پھر بھوک تو لگے گی نا، انسانی جبلتیں تو نہیں پاتی نا، وہ تو اپنے تقاضے کرتے ہیں۔ اب جب وہ بھوکے ہو کے ہوتے ہیں
اب وہ یا بھیک مانگتے تھے یا کسی سے آگے دستے سوال دراز کرتے تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رسم کا رد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور ذات راہ لے کے جایا. یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے. تقویٰ اسباب کی نفی کرنے کا نام نہیں ہے. تقویٰ یہ ہے کہ توکل کا یہ مقصد ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا. یعنی تو اپنی طرف سے پورا بندوبست کر کے جا، پھر بھی بھروسہ اللہ پہ کر کہ جو میں لے گیا ہوں کیا گارنٹی ہے کہ میرے پاس رہے گا. تو وَتَزَوَّدُوا، اور ذات راہ لے کے جائے. پھر فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہتر ذات راہ تقویٰ ہے. جب تم جاؤ نا تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ہونا چاہیے اور تمہارے دلوں میں تقویٰ بھی ہونا چاہیے. جس طریقے سے کھانے پینے کا سامان تمہارے جسم کا سامان ہے، اس طریقے سے تقویٰ تمہاری روح کی غذا ہے. تو جسم کی غذا بھی لے کے جاؤ، لیکن روح کی غذا کا درجہ اس سے کہیں زیادہ ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. پھر فرمایا وَاتَّقُونِ، یہ اپنے وَاتَّقُونِ ہے یا پھر قیامت کی طرح سے یا اُولِی الْأَلْبَابِ، اے اہل دانش مجھے سے ڈرا کرو، میری نافرمانی سے احتیاط کرتے رہا، بچا کرو میری نافرمانی سے. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. یہ بھی ان کی رسموں کا تذکرہ ہے. اچھا، وہ بعض لوگ جب جاتے وہاں پہ حج کرنے کے لیے تو وہ کوئی چیز اپنے ساتھ لے جاتے جنس. اور پاکستان میں فرق کرے گندم زیادہ ہوتی ہے، تو جہاں سے وہ گندم لے گئے وہاں اس کو بیچ دیا، نسبتاً مہنگی بکتے اور اس کو اپنے زادرہ کے طور پہ استعمال کر لیا یا بنا دیا. اس میں دیکھیں، ایک ہے جانا حج کے لیے، جانا تجارت کے لیے اور بہانہ کرنا حج کا. یعنی جانا تجارت کے لیے اور بہانہ کرنا حج کا. ایک ہے جانا حج کے لیے لیکن کوئی چیز ساتھ لے جانا کی اور چیزیں ہیں. اللہ دلوں کے نیتوں کو بہتر کرے. تو وہ کچھ لوگ لے جاتے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی یہاں پر تجارت کرنے کے لیے آئے، تو حج کے لیے آئے نہیں. اللہ پاک نے اس کی نفی فرمائی. ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح، کے اوپر کوئی حد نہیں ہے ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل. یہاں فضل کس کو کہا گیا؟ مال و دولت کو. تو رزق ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہے. بشرطے کہ رزق کمانے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسند نہ ڈال دیا جائے اور بندہ پیسوں میں اتنا نہ کھو جائے کہ اللہ کی بندگی کو بھول جائے. اگر حدود قائم رہے گی تو رزق بھی اللہ کا فضل ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس آؤ. ان کا یہ بھی ایک رسم تھی. عرفات سے جب آ کے مزدلفہ میں رات گزارتے نا تو وہاں پر بھی اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے. میرے والد نے یہ کیا تھا، میرے دادے نے یہ کیا تھا، کوئی اتنا صحیح نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس آؤ فاذكروا اللہ، اللہ کو یاد کیا کرو. عند المشعر الحرام، یہ مزدلفہ میں ایک مقام ہے، مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو. واذکروہ کما ہداکم، اور اس کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. جب بندے کو اللہ کی نعمت کا احساس ہو جائے تو پھر بندے میں اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب تم یہ احساس کرو کہ نا جو ہم بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں دین اسلام دے دیا، اللہ نے ہمیں پاک نبی کا امتی بنا دیا، تم نے اللہ کے شکر کا جذبہ. اذکروہ کما ہداکم وإن کنتم من قبلہ لمن الضالین، اور تم تھے اس سے پہلے یقیناً بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، یہ قریش کی ایک رسم کی طرف ہے.
کہ قریش جو تھے وہ مزدلفہ سے عرفات میں چلے جاتے، جن کو اہل ہمس کہتے تھے، یعنی حرم کے رہنے والے لوگ، صرف قریش نہیں، اہل ہمس جو حرم کے رہنے والے لوگ تھے، تو یہ وہاں یہ مزدلفہ میں رکتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو حرم کے رہنے والے ہیں اور عرفات جو ہے وہ باہر ہے حرم سے، ہم تو وہاں نہیں جائیں گے۔ یہ ایک اس کو تکبر کا سبب بنا کہ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، ہم تو بڑے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ملے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس رسم کا رد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فائزہ افاستم من عرفات ثم افیدوا من حیث افاض الناس، جب تم بھی جاؤ جس طریقے سے لوگ جاتے ہیں، تم بھی عرفات میں جایا کرو جس طریقے سے لوگ جاتے ہیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ فائزہ قضیتم مناسککم، یہ بھی ان کی ایک رسم تھی، جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاتے تو پھر بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرتے، یعنی پہلا کام مزدلفہ کی رات، اب آ گیا مناسک حج سے فارغ ہو گیا۔ فائزہ قضیتم مناسککم، اور جب تم حج کے مناسک پورے کر لو، یعنی حج کی جو طریقہ ہے اس کے جو احکامات کے ان پر تم نے عمل کر لیا ہے، پورا کر لیا، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کیا کا ذکرکم آباءکم، جیسے کہ تمہارا یاد کرنا اپنے آباء کو، او اشد و ذکرا، یہاں پر او جو ہے نا بل کے معنی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کیا جائے، جتنی تم ٹھیک اپنے باپ کی مانتے ہو نا، اپنے آباء و اجداد کی مانتے ہو، اس سے کہیں بڑھ کے اللہ کو یاد کیا کرو، کیونکہ خوبیاں دینے والا اللہ ہے، ہمارے آباء و اجداد نہیں تھے۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، اب فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی حکم تو اس پس منظر میں ہے نا، لیکن حکم اس کا عام ہے۔ کچھ لوگ ہیں جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں تو دنیا ہی مانگتے ہیں، ان کی دعا جو ہے وہ دنیا سے شروع ہو کر دنیا پر ہی ختم ہو، بلکہ حق یہ ہے کہ ان کی زندگی کی ساری جدوجہد دنیا سے شروع ہو کے دنیا پر ہی ختم ہو۔ اور میرے رب کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے مولا اسے وہی عطا فرماتا ہے۔ بندے نے دنیا بھی اللہ سے مانگی، لیکن کبھی وہ اللہ سے اللہ کو بھی تو مانگے، کبھی خدا سے خدا کی محبت بھی تو مانگے، کبھی خدا سے خدا کی خشیت بھی تو مانگے۔ سب کچھ مانگ لیا، مجھے مانگنے کے بعد اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، بندہ کبھی خدا سے خدا کو بھی تو مانگے نا۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ اسے وہی عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا ومن الناس، تو فمن الناس، بس لوگوں میں سے کوئی وہ ہے میں یقول جو کہتا ہے ربنا، اے میرے اے ہمارے پروردگار، آتنا فی الدنیا، ہمیں عطا فرما دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ، اور نہیں ہوتا ان کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا، وہ آخرت مانگتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت نبی کے بارے میں مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا، وہ الیکشن میں دن تھے، ایک صاحب گئے ہوئے تھے جو الیکشن کرنا چاہتے تھے اور وہ منسٹر بننا چاہتے تھے، اور منسٹر بننا چاہتے تھے بس یہ ہوگی، تو وہ جو حضرت زندہ پیر تھے کمبوج شریف والے، تو میرا دوست کہتا ہے کہ وہ ان کی بڑی شفقت فرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہوتے تھے کہ بندوں کی دلوں کی کیفیات کو نور ملائک سے جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ فرمانے لگے کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے کوئی اس لیے آیا ہے کہ میرا کاروبار صحیح ہو جائے، وہ بھی بندہ تھا، کوئی اس لیے آیا ہے کہ میں منسٹر بن جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، ان میں سے کوئی بھی خدا کے لیے نہیں آیا۔ تو جو بندہ خدا سے خدا کو مانگتا ہے نا، خدا اسے سب کچھ عطا۔ تو یہ بندوں کی کم ظرفی ہے کہ وہ جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں دنیا مانگتے ہیں، دین نہیں مانگتے، آخرت نہیں مانگتے۔ اللہ کا فرمان ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما. حسنہ جو ہے نا یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. حسنہ ہر بھلائی کو شامل ہے. میں کہا کرتا ہوں اگر بندہ 5 گھنٹے دعائیں مانگتا رہے گا مالک مجھے یہ دے دے, مالک مجھے یہ دے, مجھے یہ دے دے, تو دل کے ارمان پورے نہیں ہوتے جب تک یہ دعا نہ مانگے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان مانگا کرتے تھے. اور یہ جیسے ہم بیان کی دعائیں ہیں نا, وہ حالانکہ سب دعائیں جو ہیں وہ سارے نبی مانگتے ہوں گے, وہ ایک مخصوص سی چیز ہو جاتی ہے. تو رسول کریم علیہ السلام کی طرف یہ دعا ربنا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ساری بھلائیاں عطا فرما, وقنا عذاب النار, اور ہمیں بچا دوزخ کے عذاب سے. اللہ اپنے دیکھیں نا, ایک چور جاتا ہے چوری کرنے کے لیے اور وہ کہتا ہے یا اللہ میں پکڑا نہ جاؤں. اس نے خدا سے مانگا تو ہے لیکن اس نے خدا کی قدر نہیں کی. تو کہتا نا یا اللہ مجھے رزق دے میں چوری سے بچ جاؤں, یا اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے میں اس حرام سے بچ جاؤں. اللہ اسے روٹی ادا کر دیتا ہے. تو ہی نادا چند کریوں پہ کنار کر گیا ورنہ گلشن میں علاقے تک یہ نامہ بھی تھا. اللہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو کوئی دیتا ہے. بندہ ذرا تجزیہ تو کرے کہ میں کیا مانگتا. بات تو طلب بھی ہوتی ہے نا, مطلب مانگتا کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہ ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وموتا فی بلد حبیبک. کہ مولا مجھے اپنے راہ میں شہادت نصیب فرما, اور جب میری موت آئے تو اپنے محبوب کے شہر میں مجھے موت نصیب. بس جو مانگا تھا اللہ نے وہ دی. شہادت کی موت بھی ملی اور ملی بھی سرکار کے شہر میں مدینہ رسول میں. ٹھیک ہے, جو بندہ مانگتا ہے وہی. بلائی کام نصیب کو قیمہ کا سب یہ بولو کہ یہ ہے جو انہوں نے کمایا. مطلب کیا ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دیتے. یہ اپنے وقت جانا کرنا اس کا وقت میں بہت کھول کے بولنا, یہ میرے پسندیدہ ٹاپکوں میں سے ایک ٹاپک ہے. بلائی کا نزدیک کو قیمہ کا سب اللہ سلیم الحساب, اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اے خدا سے صرف دنیا مانگنے والوں, تم نے بھی بڑی جلدی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. تم نے خدا سے کیا مانگا ہے؟ ہم تک اللہ کے ایام معدودات, یہ جو ہے یہ دن ہے جب یعنی 10 کے بعد 11 کو رمی کر کے 12 کو رمی کر, اب 12 کو رمی کر کے بندہ واپس آ سکتا ہے. لیکن بندے کو اختیار ہے وہ 12 کو آ جائے. اگر وہ رات کو معلوم کیا تو پھر 13 کو رمی کر کے آنا پڑے گا. تو یہاں اس کا ذکر ہے. کیا اس میں ایک اضافی نیکی کا ذکر ہے کہ تم نیکیوں میں اس طریقے سے انتہا تک جانے کی کوشش کرو. اللہ کے ایام معدودات, اور اللہ کو یاد کرو معدود دنوں میں سوا لگانے سے ٹھیک ہے. ہمن تعجل فی یومین, بس جس نے جلدی کی فی یومین 2 دنوں میں, یہ 12 کو واپس آ گیا مقام فلا اسم علیہ, اس پر بھی نہیں. ہمن تاخر فلا اسم علیہ, جس نے تاخیر کی رات کو ہو گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لیکن تقویٰ, لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں تقویٰ ہونا چاہیے. اگر دل میں تقویٰ نہ رہا تو پھر 12 کو آنے والا بھی مجرم ہوگا اور 13 کو آنے والا بھی نہیں ہوگا. یہ مانتا فتق اللہ, اللہ سے ڈرتے رہا کرو. بالم اور جان لو اللہ کو میں نہیں ہے پہنچاؤں, بے شک تم اسی کی بارگاہ میں اکٹھے کیے جاؤ گے. ابھی انداز نہیں ہو جو مقابل لوگوں کے 2 رویوں کو بیان کیا. یہ ایک بندہ وہ ہے جو کردار کا بڑا زیرو ہے لیکن گفتار کا بڑا ہے. باتیں بڑی کرتا ہے لیکن کردار اس کا زیرو ہے. پانے کا نا ایک بات بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں منہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی جو بنا کردار کا غازی بن سکتا. ایک وہ بندہ ہے جو صرف باتیں کرتا ہے, زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور اتنا اناپ
پرست ہے کہ اپنی انا کو حق بات پہ غالب کر دیتا ہے، اور دوسرا بندہ وہ ہے جو اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کی قربان کرتا ہے۔ یہ بندوں کے رویے ایک پہلی آیت میں کہا ایک بندہ صرف دنیا کا تعلق ہے، ایک دنیا اور آخرت دونوں کا تعلق ہے، یہ بھی بندوں کا ایک رویہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آج اب یوجبو کا معنی ہوتا ہے بڑی بھلی لگنا بات، کہ جس کی مَن يُعْجِبُكَ جو تجھے تعجب میں ڈال دیتا ہے، مخاطب تعجب میں ڈال دیتی ہے کیا چیز؟ قَوْلُهُ، اس کی بات، پھر حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں یہ باتیں ایسی کرتا ہے کہ بندے کا دل کھو لیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے، ایک بندے کے بارے میں نے پوچھا، ایک بندے سے میں نے کہا وہ کیسا بندہ ہے؟ مجھے کہتا ہے پروفیسر صاحب کبھی اسے مجلس میں آپ ملے نا محفل میں، اس سے بڑا اخلاق کوئی نہیں ہوگا، اور کبھی اسے تنہائی میں میں نے اس سے بڑا بد اخلاق کوئی نہیں۔ یہ تصور ہوتا ہے، یہ اخلاق نہیں ہوتا۔ تو اس کی بات کیا ہے نا، وہ تجھے بڑی بھلی لگے گی، خشیۃ اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد اللسان، اور اس کے دل میں جو ہے نا وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ قسمیں کوئی کھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، جو تاجر خالص بات بھیجتا ہے نا وہ قسمیں نہیں کھاتا۔ جس بندے کے اندر کھوٹ ہے نا وہ زیادہ دعوے کرتا ہے، وہ اپنی کمی کو قسموں سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے، وہ الد اللسان، اور وہ بلا کا جھگڑا ہوئی، لسان جھگڑا الگ اس میں تفصیل ہے، بہت بڑا جھگڑا ہوئی۔ اس کا رویہ کیا ہے؟ فَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب اسے زمین میں اختیار ملے، لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، فَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا تَوَلَّى، جب اسے یعنی اختیار ملتا ہے سعیٰ فی الارض، تو وہ کوشش کرتا ہے زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ فساد پیدا کرے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کر دیتا ہے کھیتیوں کو بھی اور نسلوں کو بھی، یعنی وہ اپنی انا کے لیے تباہی مچا دیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ قافلے برباد ہو کر رہ گئے تو کیا ہوا؟ مطمئن ہے قافلہ سالار اپنے کام سے، اور وہ مطمئن کہ سب کی زبان کاٹ دی گئی، اور ایسی خاموشیوں سے مگر ڈر لگے ہوئی، وہ یہ کچھ سن اللہ واجب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی صاحب کی دعویٰ، جب اسے کہا جائے اللہ سے ڈر، کوئی گناہ کر اللہ سے ڈر، پھر کیا ہے؟ اخذت العزت بالاسم، تو اس کی انا اسے گناہ پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ سے نہیں کرتا بلکہ اپنی انا کی بات مانتے ہوئے گناہ کرتا ہے۔ تو سمجھتا ہے اگر میں نے اس کی بات مان لی تو میری انسان تو دے، اور اپنی انا کو حق پہ غالب کر دیتا ہے۔ فحسبہ جہنم، ایسے انا پرست انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بڑا بے سمجھار، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ ایک رویہ تھا، دوسرا رویہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ